میرے ابو اچھے آفس میں جاب کرتے تھے۔ ہمارے حالات بہتر تھے۔ میری منگنی ہوئی، پھر کچھ عرصے بعد میرے ابو فوت ہو گئے۔ ہمارے حالات ڈاؤن ہوتے چلے گئے۔ پینشن ملی نہیں تھی، بھائی چھوٹے تھے، جاب نہیں کرتے تھے۔ پھر میرے سسرال والوں نے میرا رشتہ ختم کر دیا، یہ کہہ کے کہ اس کی بیوہ ماں اس کو کیا ہی جہیز دے گی، ان کے حالات ہی نہیں اچھے، کیونکہ وہ بہت لالچی تھے۔ انہوں نے رشتہ ہی ختم کر دیا۔ ہمیں ہمارے چاچا نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے ہم سے کوئی پرانا انتقام لینا تھا کہ میری شادی ایسے بندے سے کر دی جو مجھ سے ڈبل تھا۔ مطلب میری عمر اگر 17 سال تھی تو اس کی 35 سال۔ میرے ابو نے میری شادی کے لیے جو کچھ جمع کیا تھا، جو پیسہ جو کچھ بھی تھا، وہ سارا ابو کے علاج پر لگ گیا۔ پر ابو بھی نہیں رہے۔ میری امی یہاں میری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے چاچو نے بہت مجبور کر دیا۔ میرے بھائی چھوٹے تھے، کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ میرے نانا نانی فوت ہو چکے تھے۔ امی اپنے بھائی بھابھیوں سے کوئی ہیلپ نہیں لے سکتی، وہ بہت دور تھے، آنا جانا کم تھا۔ جو کچھ بھی تھا سب کچھ میرا ددیال تھا ہمارے لیے۔ ہمارے چاچو نے کہا کہ اس بندے کی اولاد نہیں، اس لیے وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اور پہلی بیوی کو گھر سے نکال دیا ہے، اس کی نہیں بنتی، وہ طلاق دے رہا ہے، اور بہت پیسے والا ہے، زندگی سنور جائے گی، اچھا بندہ ہے۔ لیکن میں اور میری امی ہر ممکن کوشش کرتے رہے کہ انکار کر دے۔ میرے چاچو کا آگے کسی کی بھی میرے چاچو کے آگے کسی کی بھی نہیں چلتی تھی۔ تو میرے چاچو نے کہا کہ تمہاری بیٹی عیش کرے گی۔ پھر میری امی نے بہت مجبور ہو کر بہت ساری دعائیں دے کر مجھے رخصت کیا۔ گھر بہت بڑا، بہت پیارا تھا۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، میری ساس سسر کا گھر الگ تھا۔ 2 دن بہت سکون سے گزرے۔ تیسرے دن میری سوکن آ گئی میرے گھر واپس، اور میرا سکون ختم ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے تو کسی نے نہیں نکالا، میں خود ناراض ہو کر گئی تھی، اور اس کے ساتھ اس کے 2 بیٹے بھی تھے۔ اس نے کہا یہ میرا گھر ہے۔ سوکن زبان کی بہت تیز ہے۔ ہسبینڈ سب کچھ سر جھکا کر سنتے رہتے ہیں، آگے سے بولتے نہیں۔ مجھے بھی کہتے ہیں کہ اس کے سامنے سر جھکا کر رہنا، اس کی ہر بات برداشت کرنی ہے۔ میں کم عمر تھی، ان کی باتوں میں آ گئی۔ میری امی نے سمجھایا تھا کہ سب سے بنا کر رکھنی ہے، بگاڑنی نہیں۔ تم اگر ہمارے گھر آؤ گی تو صلح صفائی سے آؤ گی، کسی سے لڑ جھگڑ کر نہیں آؤ گی، وہی برداشت کرنا پڑے گا، تب گھر بنتے ہیں۔ بس میں نے اپنا نصیب سمجھ کر قبول کر لیا۔ سوکن پہلے دن سے الگ کھانا بناتی، میں اپنا اور اپنے ہسبینڈ کا کھانا بناتی۔ ہسبینڈ ایک رات اوپر سوتے ہیں میرے روم میں، ایک رات نیچے۔ میرا ایک روم اوپر ہے اور ایک ہی واش روم اور کچن، باقی سارا چھت ہے۔ سوکن پہلے دن سے یہی کہتی آ رہی ہے کہ میرے گھر پہ قبضہ کر لیا ہے، میرا شوہر چھین لیا ہے، میرا سب کچھ چھین لیا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ شادی کے پہلے 3 سال ایسے گزرے جیسے میں ایک ہی بیوی ہوں اپنے ہسبینڈ کی۔ وہ رہتے اوپر تھے، نیچے نہیں جاتے تھے، ان کے ساتھ نہیں بنتی تھی، سارا ٹائم وہ میرے ساتھ گزارتے۔ لیکن جلد ہی ان کو احساس ہو گیا کہ نیچے والے مظلوم ہیں، نیچے والی بیوی مظلوم ہے، اس سے زیادتی ہوئی ہے۔ میں شروع دن سے سوکن کی خدمت کرتی کہ میں آپ کی دشمن نہیں ہوں، میری قسمت میں یہ گھر تھا، شوہر کی قسمت میں 2 شادیاں لکھی تھی، اس لیے میں یہاں آئی ہوں، اس لیے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ لیکن وہ یہی کہتی ہیں کہ تم میرے گھر پہ قبضہ کرنا چاہتی ہو، تم جان بوجھ کر آئی ہو۔ میں نے اس کی ہر بات یہ سوچ کے اگنور کی کہ اس کے اوپر سوکن آئی ہے، وہ برداشت نہیں کر پا رہی مجھے، اس لیے میں چپ ہو جاتی۔ اس کے ساتھ بہت سی نیکیاں کی، اس کا ہاتھ بٹایا، لیکن اس کا دل میری طرف سے صاف نہیں ہوا۔ وہ ہسبینڈ سے 4-5 سال بڑی ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے، اس کا میکا مضبوط ہے، اسی بات پہ اسے غرور ہے۔ ہسبینڈ بھی شاید اسی بات پہ ڈرتے ہیں، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ اس سے ڈرتے ہیں۔ جب میں نے دیکھا کہ میں اس کی اتنی خدمت کرتی ہوں پھر بھی اس کا دل
नरम नहीं हो रहा। मुझे वही ताने 24 घंटे देती है। 3 साल से मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। और हस्बैंड को उनका एहसास हुआ है, उनके पास ज़्यादा रहने लगे हैं, मुझे इग्नोर करने लगे। फिर मैंने उन दोनों को उनके हाल पर छोड़ दिया। मुझे तब समझ आया कि लोग ठीक कहते हैं, दूसरी शादी का शौक़ बस थोड़े ही दिनों का होता है और फिर ये उतर जाता है। मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ना तो नहीं, लेकिन मुझसे दूर हो गए। अब नीचे रहते हैं, कभी कभी ऊपर आ जाते हैं और सो जाते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे छोड़ नहीं सकते क्योंकि मैं उनके 5 बच्चों की माँ हूँ। मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं। मेरा छोटा बेटा अभी 2 साल का है और उसके 2 ही बच्चे हैं, क्योंकि उसको बच्चे अच्छे नहीं लगते और उसने कहा मैं और बच्चे नहीं पैदा करूँगी, इसलिए मेरे हस्बैंड को बच्चे अच्छे लगते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बच्चों के लिए शादी की। मुझसे मेरे हस्बैंड को पहली वाली मोहब्बत नहीं रही। हालांकि पहली बीवी से मैं खूबसूरत हूँ, कम उम्र हूँ, काफ़ी छोटी हूँ। फिर पता नहीं उसने तावीज़ किए हैं या जादू, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे हस्बैंड मुझसे सरसरी बात करते हैं, जैसे कोई बंदा किसी वाकफ़कार से दूर दराज से बात कर रहा हो। मेरी सौकन 12 साल से हर वक्त झगड़ती रहती है कि मैं थक गई हूँ उसके झगड़े सुन सुन के, लड़ाइयाँ देख देख के। मेरा दिल चाहता है मेरा घर हो, मुझे सुकून मिले। मैंने हस्बैंड से चैनल बनाने की बात की तो उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने बात की कि मुझे सिलाई करने दे, लोगों के कपड़े सी दूँगी, फिर भी उन्होंने मना कर दिया, मुझे इजाज़त नहीं दी। फिर मैंने कहा मैं 12 पढ़ी हूँ, मैं किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ा लूँगी, फिर भी उन्होंने मना कर दिया। वो कहते हैं तुम भूख से मर रही हो या तुम्हारे बच्चे को खर्चा नहीं मिलता या वो उन भूखे हैं, तुम क्यों करना चाहती हो काम। मैंने कहा मैं अपने बच्चों के लिए घर बनाना चाहती हूँ, यहाँ मेरे बच्चों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते नीचे वाले। तो वो कहते हैं कुछ नहीं होता, बर्दाश्त करो, घर यही है, इसी में रहो, रहना है तो। तुमने सारी ज़िंदगी, मेरी अम्मी फोत हो गई हैं अब, और बहनें मुझसे दूर हैं, उन्हें नहीं मिल सकती। मुझे लगता है कि मेरा अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये जो है ना, ये मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता किया था, तो उन्होंने अपनी बताई थी कि अब उनके साथ क्या हुआ है। सेम मेरे जैसी है, मिलती जुलती है, थोड़ा बहुत चेंज है लेकिन बहुत ज़्यादा हमारी मिलती जुलती है। तो उन्होंने कहा था कि मैं चैनल पे डालूँ। आप सब ने उनके लिए दुआ करनी है और मेरे लिए भी कि अल्लाह पाक आसानी